ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کروں گا تو تم مجھے نبی ماننا، فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے یہ اعلان نبوت سے قبل کتنی عمر تمہارے درمیان گزاری ہے؟ انہوں نے کہا 40 سال۔ تو آپ نے فرمایا جس ہستی نے، جس انسان نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، بتاؤ تو صحیح اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا معاشرتی نظام کیسا ہے، معاشرتی حسن کیسا ہے، مخلوق کے ساتھ تعلق کیسا ہے، انسانیت کے ساتھ پیار کی باتیں۔ کل گرو نانک کی باتیں تو بہت آتی تھی تمہیں، لیکن آج جس نے انسانیت کو انسانیت کے مقام پہ پہنچایا، اور اس سے پہلے خالق نے جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی، خود فرمایا کہ تم پہلے انسانیت کے درجے پہ فائز ہی نہ تھے، تم تو جہالت میں وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ تو انسانیت سے آشکار اور آشنا تمہیں انسانیت کو آشکار کیا، اور انسانیت کو، انسان کے مقام اور رتبے کو روشناس کرایا، وہ کرانے والی ذات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب وہ رسمی جملے نہیں ہیں کہ حضور پیدا ہوئے تو ہم مناتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ پیدا ہونے والا کون ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان میں ہر سال پیدا ہوئے سن 1947 سے پہلے، بلکہ 1876 کا وہ قائد اعظم پیدا ہوئے تھے، 1876 چلے غالباً، چونکہ میں کون سا سالگرہ مناتا ہوں، جو مناتے ہیں وہ دیکھیں، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ وہ محسن ہے پاکستان کا، بابا قوم ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، چونکہ ہم جتنے بھی محسن ہیں ہم ان کے احسان مند ہیں جنہوں نے ہم پر احسان کیا، لیکن قائد اعظم کا احسان ماننے والوں سرکار کا بھی تو احسان ہے نا۔ اب میں نے عرض کیا کہ 1876 کو 25 دسمبر کو بہت سے بچے پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن تم ہر ایک کا جشن ولادت کیوں نہیں مناتے؟ ہر ایک کی ولادت پر چھٹی کیوں نہیں دیتے؟ 9 نومبر کو علامہ اقبال پیدا ہوئے تو 9 نومبر کو کیوں یاد رکھا جاتا؟ سیالکوٹ میں بہت سے بچے پیدا ہوئے، لیکن علامہ اقبال کو کیوں یاد کیا؟ دیکھنا یہ ہے ہماری زندگی میں ان کا کردار کیا ہے، ہماری زندگی میں ان کا معیار کیا ہے، کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ سب سے بڑی یہی ہے نا، قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہے، ہم ان کی یاد مناتے ہیں۔ 9 نومبر کو علامہ اقبال کی اور 25 دسمبر کو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم کیوں یاد مناتے ہیں؟ بچے تو بہت سے پیدا ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں علامہ اقبال تو پاکستان بننے سے پہلے فوت ہو گئے، 1938 میں، 1938 21 اپریل۔ تو ان کا اس میں کیا کردار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے صرف مسلم امہ کو بیدار کیا، آنکھیں کھولی، اٹھو نہیں تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو رول ان پاکستان موومنٹ بھی علامہ اقبال کا نہیں ہے۔ 23 مارچ کو 1940 کو مینار پاکستان، اس جگہ پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی، ریزولوشن فار دا سیپریٹ ہوم لینڈ آف دا سب کانٹیننٹ۔ یہ کہاں ہوئی؟ 40 میں۔ تو پاکستان بنا 47 میں۔ اسٹرگل فار پاکستان، پاکستان موومنٹ کب شروع ہوئی؟ 23 مارچ 1940 کے بعد باقاعدہ۔ یہ 23 مارچ کو کہا تھا کہ بر صغیر والوں کو، اسلامیہ نے ہند کو الگ ملک دیا جائے۔ اس سے پہلے مبہم خیالات تھے، کچے پکے دھاگے تھے کہ یہاں ہونا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے، مسلم کمیونٹی ہے۔ لیکن علامہ اقبال کا کردار کیا ہے کہ مسلم امہ کو بیدار کیا۔ کس کے لیے؟ خطبہ الہ آباد اس کی بنیاد بناتے ہیں کہ جو سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے، ان علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کا یہ ملک۔ اب قائد اعظم کا جشن ولادت انڈیا والے تو نہیں منائیں گے، چونکہ ان کی زندگی میں علامہ اقبال کا کردار نہیں۔ اب مہاتما گاندھی بہت بڑی ہستی ہے ہندوستان کی، جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر بہت بڑی ہستی ہے، لیکن ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے؟ ہم کیوں منائیں اس کا جشن، اس کی ولادت، اس کا کیریکٹر، سیلینٹ فیچرز آف ہز لائف؟ ہم اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔
بڑا ہے ان کے لیے ہے، وہ مناتے ہیں۔ اور جتنے بھی ان کے کرنسی نوٹ ہیں ان پر وہ مہاتما گاندھی صاحب کی تصویر ہوتی ہے، اور پیچھے وہ ایک چوہے کی دم کی طرح ایک لٹ ہوتی ہے ان کی، وہ جناب ننگم ننگے بابری تصویروں پر براجمان ہے۔ تو وہ ان کے لیے اہمیت ہے، ہمارے لیے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے آنے والا کس کے لیے اہم ہے، کس کے لیے غیر اہم ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھو جس کا جشن ولادت آج ہم منا رہے تھے اور قیامت تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ پیدا ہونے والا کون ہے، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، کیا اس کی زندگی، کیا اس زندگی، اس ولادت کی اہمیت کیا صرف اہل سنت کی زندگی میں ہے؟ اگر تو ہے صرف اہل سنت کی زندگی میں تو نہ اہل تشیع حضرات اس کا جشن منائیں، نہ جو بند حضرات اس کا جشن منائیں، نہ جو اپنے آپ کو وہابی کہلاتے ہیں نہ وہ جشن منائیں۔ اگر تو پڑھتے ہیں کلمہ نبی کا تو حضور کی ولادت کی خوشی ان کو کرنا ہوگی، ولادت کی خوشی کرنا ہوگی، چونکہ ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کا کردار ہماری سب کی زندگی میں، ہماری سب کی زندگی میں وہ اتنا اہم ہے کہ اس خاک کے پیکر میں ایمان پیدا کرنے والی اور ایمان کی جلا بخشنے والے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ حضور کے بغیر ایمان کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ خیر الامم کیسے بنتے؟ سب سے اعلیٰ امت، بتاؤ تو صحیح، ہم کوئی نفرت امیز کوئی کلمات میں ادا نہیں کر رہے، نہ ہم کو منافرت کی پالیسی رکھتے ہیں، ہم تو درویشوں کے ماننے والے ان کے قائل ہیں اور ان کے مشن کا علمبردار ہیں۔ ذرا گریبان کھول کر سوچو تو صحیح، کون تم خیر امہ ہے اہل وہابیہ، کیا تمہیں کس نے بنایا ہے؟ سب سے اعلیٰ امت ہو، قرآن کہتا ہے، خالق فرماتا ہے، کس نے بنایا تمہیں؟ اہل تشیع حضرات آپ کو، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو بتاؤ تو صحیح خیر الامم کس نے بنایا؟ لیکن افسوس ہے خیر الامہ، خیر الامم بننا تو ان کے لیے، وہ تو کہتے ہیں ہمارا حق ہے، ہم حضور کی امت ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو خوشی منانا اہل سنت کا صرف حق ہے، اس لیے یہ قدر یہی جانتے ہیں، وہ قدر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ اب بس جڑا آخری آستانہ نے یہی سب تو پہلا تھے، یہی سب تو آخری سارے آستانے۔ بہرحال احسان مند ہونا قدر جاننے کی بات ہے۔ قدر کون جانتا ہے؟ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روایت، حضور مدینہ تشریف لائے، جی یہود سے پوچھا آپ 10 محرم کو یوم عاشور روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے روزہ رکھا، کس خوشی میں؟ فرعون کے ان تکالیف اور مظالم سے نجات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، اور آپ نے روزہ رکھا اور تعلیم دی، تو اس یاد میں ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، ہمیں نجات ملی، ظلم و ستم سے، بربریت سے نجات ملی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ جملہ ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو ہر قول آپ کی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ وہ تو بولتے ہی نہیں جب تک خدا کی رضا نہ ہو اور اس کی مشیت شامل حال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا فرعون سے نجات ملی، موسیٰ کلیم اللہ نے روزہ رکھا، تو تم یہود آج تک وہ روزہ رکھتے ہو، بتاؤ تو صحیح موسیٰ کا حقدار ہم میں سے جتنے ہم موجود ہیں، موسیٰ کا حق ہم پر زیادہ ہے یا تم پر زیادہ ہے؟
موسیٰ کا حق ہم پر ہے اس خوشی کا کہ تم پر زیادہ ہے. تم یہودی پیروکار ہو. آپ نے فرمایا نہیں, موسیٰ کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں اور ہم روزہ رکھیں گے. آپ نے تعلیم ارشاد فرمائی, 10 محرم کو روزہ رکھا اور اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو مماثلت ہے, یہ تو مثل ہو گئی ان کی. لوگ اب فرق کیسے کریں گے, آج یہودی بھی روزے سے, آج مسلمان بھی روزے سے. آپ نے فرمایا فرق اس طریقے سے کریں گے, ہم ختم نہیں کریں گے اس بات کو کہ روزہ چھوڑ دیں, عید منانا چھوڑ دیں, میلاد منانا چھوڑ دیں, خوشی منانا چھوڑ دیں. کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم شریف کا, آپ 9 کو بھی روزہ رکھو اور 10 کو بھی رکھو. لوگ ہمیں کہتے ہیں نبی تو پیدا ہوئے 9 ربیع الاول کو, کوئی کہتا ہے 10 کو, کوئی کہتا ہے 9 کو, تو آپ 12 کو کیوں مناتے ہو؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی 12 کو بھی مناؤ, 9 کو بھی مناؤ, یکم سے بھی شروع کرو, سارا سال 365 دن مناؤ. یہی تو منانے والی چیز ہے, یہی وہ منانے والی چیز ہے جس سے خدا کو منایا جا سکتا ہے, جس سے خدا کو